بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیروز یمن کا ایک مشہور ڈاکو تھا۔ وہ آتے جاتے قافلوں کو لوٹتا تھا اور مزاحمت کرنے پر جان سے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ اس نے کسی قافلے کو لوٹا تو اس کی نظر ایک کمسن بچی پر پڑی۔ فیروز نے جب اس کے باپ سے دینار چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا، تجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے اس بات نے فیروز کے دل پر اثر کیا۔ فیروز نے اسی وقت یہ پیشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ سب ڈاکو جب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تب فیروز مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کریں گے جب اس کے بندے مجھے معاف کر دیں گے۔ اس نے کاغذ پر ایک لسٹ بنائی جس کو اس نے لوٹا تھا۔ لسٹ میں نام لکھتے لکھتے اسے ایک بیوہ عورت یاد آئی۔ فیروز کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس بیوہ عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں گھر کے دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ فیروز نے مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور فیروز نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد بھی وہ بہت پریشان رہتا تھا، ہر وقت اس عورت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ فیروز نے ہمت نہ ہاری اور مہینے میں 2 دفعہ اس عورت کے گھر ضرور جاتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائے، شاید کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا تھا۔ فیروز کے چہرے پہ ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی مگر وہ خاموش ہی رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد گیا اور خطیب صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطیب نے کہا، زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا میں ہی واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، وہ بہت پریشان ہو گیا، اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ وہ گھر واپس آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو بھی کچھ نہ بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنے آپ سے اتنا ضرور کہا، اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے گھر سے قدم باہر نہیں رکھنا، نہ ہی میری بیٹی کو جانے دینا ہے۔ مگر جب وہ گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں جاتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ ہر حد سے زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ فیروز گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا۔ جب واپس آیا تو بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ جلدی سے بیٹی کو کسی حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے فیروز کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ حکیم نے فیروز سے کہا، آپ میاں بیوی باہر چلے جائیں، لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ فیروز اس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے۔ اس نے لڑکی کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ فیروز اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا، میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر اپنی کیفیت کسی کو بتا نہ سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ لڑکی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر جب وہ رشتہ پکا کرنے آئے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تو لڑکے کی ماں کو یقین ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ پورے علاقے میں فیروز اور اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک تو ہو سکتی ہی نہیں۔ فیروز کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جلدی بتاؤ ورنہ ابھی ابھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو کر کہا، مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے اس ایک شخص کے جس نے میرا علاج کیا۔ اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔
فیروز حکیم کے پاس گیا تو وہ پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ فیروز نے تلوار زمین پر پھینکی اور ادھر ہی مٹی پہ بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگا، ساتھ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا اور وہ بہت غمگین نظر آ رہا تھا۔ فیروز کی بیوی نے اسے سنبھالا، پانی پلایا۔ فیروز نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور بیوی سے کہا، مجھے آج میرا قرض واپس مل چکا ہے۔ بیوی نے کہا، کیسا قرض؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ فیروز نے کہا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت کا گھر لوٹنے گیا تھا۔ ہم نے اس کا سارا زیور لوٹ لیا اور اس کے بعد میں بیوہ کی طرف بڑھا۔ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی رہی کہ مجھے چھونا مت، مگر میں باز نہ آیا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں اس پر ہی نہیں رکا، میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ کچھ عرصہ بعد حاملہ ہو گئی۔ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ پیٹ میں اس بچے کا کیا قصور ہے، وہ بھاگتی ہوئی شہر کے ایک مشہور عالم کے پاس آئی اور کہا کہ ایک جھوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجیے۔ عالم نے کہا، کون سا جھوٹ؟ بیوہ نے کہا، میرے بطن میں ایک ناجائز بچہ ہے جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس پوچھنے آئیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو میں انہیں آپ کے پاس بھیجوں گی۔ عالم نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ بیوہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگائیں، فلاں عالم نے میرے سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا، یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو، عالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو لوگ قطار در قطار تحفے تحائف لے کر اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے، اسے مبارکباد دینے لگے۔ 2 سال تک وہ عالم تحفے اس عورت کی طرف بھیجتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا فرض ہے میں اس کی کفالت کروں، مگر عالم اس وقت حیران ہو گیا جب بیوہ اس کے پاس یہ 2 سال کے جمع شدہ دینار لے کر آئی اور کہا کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ دینار آپ کی امانت ہے، آپ کا یہی مجھ پر احسان کافی ہے کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی۔ وہ عورت 2 سال تک دینار جمع کرتی رہی، اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ ایسی عورت کو میں نے داغدار کیا۔ میں اس عالم کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھنے گیا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ آخری بار مجھے دینار واپس کرنے آئی تھی، اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش وہ مجھے مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا، ورنہ یہ پچھتاوا لے کر ہی میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کو بھی شیئر کر لیں، اور اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔